بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا بھائی محمد عدنان۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش نئے آنے والے حضرات کے لیے کہ جو ویورز چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں وائٹ بورڈ، ساتھ رہیے گا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس میں جی سب سے پہلے ہے پیج نمبر 60، اکمل بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، کہ ہر فل ان دا بلینکس کے آگے دو ورڈز دیے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے جو اس کے مناسبت سے صحیح ہوگا وہ ہم نے اس کے اندر پٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے حل انتی، آگے پھر فل ان دا خالی جگہ ہے یا فاطمہ تھا۔ اب مریض، اگر یہاں حل انتا اور کسی مذکر کا نام ہوتا، کسی میل کا نام ہوتا تو پھر مریض آنا تھا، لیکن یہاں چونکہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، اس لیے یہاں مریضۃ۔ اس کے بعد انا ذاہب الی المسجد، میں جانے والا ہوں مسجد کی طرف۔ آگے این تصلی الجمعۃ انت، کیونکہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے اور مخاطب کے لیے انت ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہوا وہ غائب کے لیے ہوتی ہے۔ آگے حل تستیقظ مبکرا، آگے دو لفظ دیے ہیں تستیقظ اور استیقظ۔ حل اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی کہ بندہ کسی سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے، تو تستیقظ کا مطلب ہوتا ہے کیا تو بیدار ہوتا ہے، اور استیقظ کا مطلب ہوتا ہے میں بیدار ہوتا ہوں۔ تو کویسچن بندہ دوسرے آدمی سے کرتا ہے، اپنے آپ سے نہیں کرتا، اس لیے یہاں لگیں گے تستیقظ۔ آگے لماذا انت الی مکہ یا فاطمہ، مسافر، اسی طرح جس طرح یہاں اوپر تھا، اگر میل ہوتا مذکر ہوتا تو پھر مسافر آنا تھا، کیونکہ یہاں مؤنث ہے فاطمہ ہے، اس لیے مسافرۃ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی اقرأ الفقرۃ، ان جملوں کو پڑھیے، ثم اجب بنعم او لا، پھر یہ جو نیچے جملے دیے گئے ان کو پڑھ کے تو اس کے مطابق آپ نے بتانا یہ صحیح ہے یا غلط۔ سب سے پہلے محمد من مصر، محمد مصر سے ہے تو سب سے پہلے یہی لکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے ٹک لگا دیا۔ آگے محمد مسافر الی مکہ والمدینہ تھا، اس نے مکہ کا سفر بھی کیا، مدینہ کا بھی، ٹک۔ محمد مسافر بالسیارہ تھی، کیا محمد نے گاڑی کے ذریعے سفر کیا، تو یہاں الی مکہ بالحافلہ تھی، تو یہ غلط ہے۔ سیصلی محمد الصلوات الخمس فی المدینہ تھی، یہ دیکھیے غلط ہے، کیونکہ سیصلی محمد فی المسجد الحرام الصلوات الخمس۔ تو اس کے بعد ہے محمد ذاہب الی المدینہ یوم الجمعہ تھی، تو یہاں اوپر دیکھیں یوم الخمیس ہے، محمد ذاہب الی المدینہ یوم الخمیس، جمعہ نہیں بلکہ جمعرات کے دن، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ آگے ہے سیصلی محمد الجمعہ فی المسجد الحرام، تو یہاں دیکھیں سیصلی محمد الجمعہ فی المسجد النبوی، تو یہ غلط ہو گیا۔ اس کے بعد محمد مسافر الی مکہ للصلاۃ، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ محمد مسافر الی مکہ للصلاۃ، للصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، للصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ للصلاۃ لکھا ہے، یہاں للصلاۃ، دونوں صحیح ہیں۔ آگے ہے محمد مسافر الی مکہ مع الاسرہ، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے جی ہمارے پاس المفردات، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس المفردات، یہ پیج نمبر 69 ہے آپ کا۔ اس کے بعد تو سب سے پہلے مختیر، پسند کرنے والے یا کسی کو منتخب کرنے والے۔ آگے جامعہ، یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں آپ، جامعۃ ام القریٰ، ام القریٰ کی یونیورسٹی، جامعۃ دمشق، دمشق کی یونیورسٹی۔ سیف، موسم گرما، اگر یہ سین کے ساتھ لکھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اگر سواد کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے موسم گرما۔ کلیہ، کالج یا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کلیہ تو طب کا کالج یا طب کا ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ میڈیکل جسے آپ کہتے ہیں۔ کلیت التربیہ، اسے ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں آپ اور تربیت کہہ سکتے ہیں،
ان کے تربیت کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آگے مکتبہ، کتب خانہ، ان کے جہاں بک ڈپو جسے آپ کہتے ہیں. آگے ہے جدول الدراسیین، مطالعہ اسٹڈی کا شیڈول، یعنی کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے جو شیڈول ہے اس کو کہتے ہیں جدول الدراسیہ. آگے ہے مواد الدراسیت، تعلیمی مواد، نصاب، لٹریچر جسے آپ کہتے ہیں. آگے اللغت العربیہ، عربی لغت. الثقافت الاسلامیہ، اسلامی ثقافت. الریاضیات، میتھ کا علم، میتھمیٹک یعنی کہ علم ریاضی. العلوم، علم کی جمع ہے. اور الحاسوب، کمپیوٹر کو کہتے ہیں. اس کے بعد لوحۃ، پینٹنگ. حصۃ، جزء، حصہ. استراحۃ، استراحہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سکون حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا. لیکن چونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سکون اور راحت وہ چھٹی والا دن ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اس کا معنی کرتے ہیں استراحت، چھٹی. آگے اختبار، امتحان. یدرسو، وہ پڑھتا ہے. اگر یہاں لفظ آئے یدرسو، وہ پڑھتا ہے، لیکن اگر آئے یدرسو تو پھر اس کا مطلب ہوگا وہ پڑھاتا ہے. آگے یکتبو، وہ لکھتا ہے. ینظرو، وہ دیکھتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی اجب عن الاسئلۃ التالیہ، ان سوالوں کے جواب دیجیے. تو سب سے پہلے حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں؟ نعم انا طالب. آگے حل انت مدرس، کیا آپ ٹیچر ہیں؟ کیونکہ فرسٹ کویشچن میں ہم کہہ چکے ہیں آپ کہ میں طالب علم ہوں، تو یہاں اس لیے میں نے لکھا ہے لا انا طالب. یاد رکھیے کہ لا کے بعد آپ نے کوما ضرور لگانا ہے، ورنہ آپ کا کویشچن سارا غلط ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے لگا لا، آگے کوما، پھر انا طالب. لا یعنی کہ میں مدرس نہیں ہوں، انا بلکہ میں انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. آگے فی ای جامعۃ تدرس، آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ انا ادرس فی جامعۃ علامہ اقبال مفتوح. العلامۃ الاقبال مفتوح، یعنی کہ مفتوح کا معنی اوپن یونیورسٹی. فی ای کلیۃ تدرس، کس ڈپارٹمنٹ میں آپ پڑھتے ہیں؟ ادرس فی کلیۃ الطب، میڈیکل کے شعبے میں میں پڑھتا ہوں. آگے ہے آپ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں. کم یومن تدرس فی الاسبوع، ایک ہفتے میں آپ کی کلاس کتنے دن ہوتی ہے؟ ادرس فی الاسبوع 5 ایام، 5 دن میں یعنی کہ ہماری کلاس ہوتی ہے ایک ویک میں. آگے ہے کم حصہ تدرس فی الاسبوع، کہ ایک ہفتے میں آپ کتنا کسی بھی ٹاپک کا کتنا حصہ پڑھ لیتے ہیں؟ تو ادرس 3 حصص شیء فی الاسبوع، 1/3 حصہ یعنی کہ ہم اس کا کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. آگے پھر سوال ہے کہ کم حصۃ تدرس فی الیوم، ایک دن میں آپ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ ادرس 6 حصص شیء فی الیوم، 6 حصہ ہم تقریباً ایک دن میں کسی بھی چیز کا، کسی بھی لیکچر ٹاپک کا ہم پڑھ لیتے ہیں. آگے متی یبدأ العام الدراسی، آپ کا جو تعلیمی سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ یبدأ العام الدراسی فی شوال. متی ینتہی العام الدراسی، آپ کا جو تعلیمی سال ہے وہ اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ تو فی شہر رجب. آگے متی عطلۃ الاسبوع، آپ کو یعنی کہ چھٹی کے جو ہم نے یہاں کہا تھا کہ ہم ہفتے میں 5 دن پڑھتے ہیں، تو 2 دن پھر باقی جو چھٹی کے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو یوم الخمیس والیوم الجمعہ، یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں، جمعرات اور جمعہ. آگے متی الاختبارات، یہ ان کے امتحان کب ہوتے ہیں؟ فی شہر شعبان. آگے متی یبدأ الیوم الدراسی، کہ آپ کا جو ابتدا کب ہوتی ہے، آپ کب آغاز کرتے ہیں، یا آپ جو سبق ہے وہ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ تو یبدأ الساعۃ السابعۃ صباحا، صبح 7 بجے. آگے متی ینتہی الیوم الدراسی، تو دن کتنے بجے آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے؟ تو ینتہی الساعۃ الواحدہ ظہراً، دوپہر 1 بجے. آگے ماذا تفعل فی الاستراحۃ، چھٹی والے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے لکھا اذهب الی المکتبہ، میں لائبریری میں جاتا ہوں. آپ کوئی اور لکھ سکتے ہیں. آگے متی تذهب الی المدرسہ، آپ مدرسہ کب جاتے ہیں؟ تو آج میں نے لکھا ہے اذهب صباحا الساعۃ السادسۃ، میں صبح جاتا ہوں 6 بجے. آگے حل تذهب الحافلہ، کیا آپ پیدل جاتے ہیں؟ لا. پھر یہاں بھی وہ یاد رکھنا ہے لازمی کہ کوما ضرور لگانا ہے لا کے آگے. اذهب بالسیارۃ، پیدل نہیں بلکہ میں گاڑی کے ذریعے جاتا ہوں. اگر اقرأ الفکرۃ ثم اجب عن الاسئلہ، آج کا ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ اس پیراگراف کو پڑھیں اور اس کے بعد یہ جو نیچے سوال دیے گئے ہیں
اس کے آپ نے جواب، ان سوالوں کے جواب دینے ہیں اس پیراگراف کے مطابق. تو یہ انتہائی آسان کام ہے. آپ نے صرف جواب اپنے پاس سے نہیں لکھنے بلکہ اس کے اندر سے صرف تلاش کرنے اور لکھ دینے ہیں. بہت آسان کام ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے این تدرس مریم، مریم کہاں پڑھتی ہے؟ تو آپ نے لکھ دینا ہے تدرس مریم فی جامعۃ دمشق، وہ دمشق میں پڑھتی ہے. فی ای کلیۃ تدرس، تو تدرس فی کلیۃ الطب. اور اس کے بعد این تسکن مریم، مریم کہاں رہتی ہے؟ تسکن مریم مال اسرتی فی شقت، وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے. اس کے بعد ہے حل شقت بعیدۃ عن الجامعہ، کہ جہاں پہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا جو انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہے، جو بھی جگہ ہے ان کی، جو ان کا اپارٹمنٹ ہے، شقہ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں، تو کیا وہ ان کے جامعہ سے حل شقت بعیدۃ عن الجامعہ، کیا وہ ان کے مدرسہ سے، جو ان کی یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس سے دور ہے؟ تو یہاں اوپر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے اشقت بعیدۃ عن الجامعہ. یہاں آپ نے حل کی جگہ لکھنا ہے نام، اشقت بعیدۃ عن الجامعہ، حل کی جگہ نام لگا دے، باقی سیم اٹ از، اس کو نیچے اتار لیں، یہ آپ کا آنسر ہو گیا. کیف تذهب الی الجامعہ، تو مریم اپنے مدرسہ میں کس طرح جاتی ہے؟ تو تو یہ لکھا ہوا تذهب الی الجامعۃ بالحافلہ، پیدل جاتی ہے. آگے حل تدرس مریم فی الصباح، تو یعنی کیا وہ صبح پڑھتی ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے لا تدرس فی الصباح والمساء، وہ صبح بھی پڑھتی ہے. یہ لا لکھے پہلے آپ، آگے کوما لگائیں، پھر آگے لکھیں تدرس فی الصباح والمساء، صبح بھی پڑھتی ہے، شام بھی پڑھتی ہے. حل تذهب مریم الی المختبر، تو یہ دیکھیں وتذهب الی المکتبۃ والمختبر. تو یہاں آپ نے لکھ دینا ہے نام، حل کی جگہ پہ نام، آگے یہ تذهب مریم، یہ آگے بالکل اسی طرح جو کویسچن کے اندر ہے وہی آپ نے نیچے اتارنا ہے، تو آپ کا یہ کویسچن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے پیارے بھائی محمد عدنان کو دیجیے اجازت. حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.